بچھائے فرش عزا مجلس امام کریں، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں۔ بولی زینب کہ مر گیا بھائی، چھٹ گیا مجھ سے شیر سا بھائی، ظالموں نے جلا دیے خیمے، کر دیا ہم کو بے ردا بھائی۔ پیام زینب میں یہ خاکسار سلیم امروی حاضر ہے۔ ناظرین، ہم اس میں جیسا کہ آپ پچھلے ایپیسوڈز میں دیکھ رہے ہیں کہ عزاداری کے حوالے سے گفتگو کرتے چلے آئے ہیں، اس میں ہم نے مختلف لوگوں سے مرثیے بھی سنوائے، آپ کو نوحے بھی سنوائے۔ وفا کی آخری حد سے گزر گئے عباس، کوئی حسین سے کہہ دے کہ مر گئے عباس۔ آئیے ناظرین، نامور شاعر اہل بیت محترم حسن فتح پوری صاحب سے ان کا سلام سنا جائے۔ محترم حسن فتح پوری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سماعت فرمائیے ان کا سلام۔ ایک سلام کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ جی ارشاد ہے۔ ہر طرف ہے صدا حسین حسین، ہر طرف ہے صدا حسین، ہر طرف ہے صدا حسین حسین، دین حق کی بقا حسین حسین، دین حق کی بقا، دین حق کی بقا حسین۔ جب ہمیں بولنا سکھایا گیا، جب ہمیں بولنا سکھایا گیا، جب ہمیں بولنا سکھایا گیا، سب سے پہلے کہا حسین حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے پہلے کہا حسین حسین۔ ہم نے دیکھا ہے کربلا جا کر، ہم نے دیکھا ہے کربلا جا کر، سارے غم کی دوا حسین حسین، سارے غم کی دوا حسین حسین، بن گئی موت زندگی کیسے، بن گئی موت زندگی، بن گئی موت زندگی کیسے، ہے یہی فلسفہ حسین حسین، ہے یہی فلسفہ حسین حسین۔
کس نے رشکے جنا بنایا تجھے، کس نے رشکے جنا بنایا تجھے، بولی کربو بلا حسین حسین، بولی کربو بلا حسین حسین، عکس رب کا دکھائی دے جس میں، عکس رب کا دکھائی دے جس میں، ہے وہی آئینہ حسین حسین حسین، ہے وہی آئینہ حسین حسین، دین حق کو حیات دی کس نے، دین حق کو دین حق کو حیات دی کس نے، ابن شیر خدا حسین حسین، ابن شیر خدا حسین حسین، مومنوں کے لیے ہے دین رسول، مومنوں کے لیے دین رسول، دین کا آسرا حسین حسین، دین کا آسرا حسین حسین، سبحان اللہ، گر وفا کا ہے خدا گر وفا کا ہے خدا آباد، صبر کا ہے خدا حسین حسین، صبر کا ہے خدا حسین حسین، تجھ کو کیسے ملی ہے یہ تاثیر، تجھ کو کیسے تجھ کو کیسے ملی ہے یہ تاثیر، بولی خاک شفا حسین حسین، بولی خاک شفا حسین حسین، ہر گھڑی کربلا میں روتی ہے، ہر گھڑی کربلا میں ہے گھڑی کربلا میں روتی
حسین آج بھی فاطمہ یہ حسن عزتیں ملی کیسے یہ حسن عزتیں ملی کیسے سر جھکا کر کہا حسین حسین سر جھکا کر کہا حسین حسین ہر طرف ہے صدا حسین حسین ہر طرف ہے. عزم و عمل میں حر دلاور حسین تھے، عزم و عمل میں حر دلاور حسین تھے، قاسم حسین تھے، علی اکبر حسین تھے، اور معصومیت کی شرط ہٹا کر تو دیکھیے واللہ کربلا میں 72 حسین تھے، واللہ کربلا میں 72 حسین تھے. آئیے ناظرین، اس وقت سید رضا حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں جن کا عزاداری میں بڑا اہم رول ہے. وہ بہت اچھے سوز خوان ہیں، بہت اچھے مرثیہ خوان ہیں. آئیے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں سید رضا حیدر صاحب. سماعت فرمائیے سید رضا حیدر صاحب کو. مجھے آج ملا والدہ ہوں وہ آج مجھے آج ملا ذل علم صاحب میرا آج ملا منبر پہ نشست سر پہ ہے حضرت کا علم منبر پہ نشست سر پہ ہے حضرت کا علم اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا بالغ نہ ہوں وہ شبیر
زندگی کیا چیز ہے آلے نبی کے سامنے، زندگی کیا چیز ہے آلے نبی کے سامنے، موت کانپ اٹھی حسین ابن علی کے سامنے، موت کانپ اٹھی حسین ابن علی کے سامنے، اور کس طرف جائے کدھر دیکھے کسے آواز دے، کس طرف جائے کدھر دیکھے کسے آواز دے، ہے پریشاں موت اصغر کی ہنسی کے سامنے، ہے پریشاں موت اصغر کی ہنسی کے سامنے، اور مسکرا کر یوں علی اصغر نے ٹکڑے کر دیا، مسکرا کر یوں علی اصغر نے ٹکڑے کر دیا، کانسہ بیعت نہ پھر آیا کسی کے سامنے، کانسہ بیعت نہ پھر آیا کسی کے سامنے۔ ضربت آباز میں ہے، ضربت حیدر کا رنگ، ضربت آباز میں ہے، ضربت حیدر کا رنگ، اڑ رہا ہے کربلا کے مرحبو اندر کا رنگ، اڑ رہا ہے کربلا کے مرحبو اندر کا رنگ، ہے علم دار حسینی ہاتھ کو روکے ہوئے، ہے علم دار حسینی ہاتھ کو روکے، ہے علم دار حسینی ہاتھ کو روکے ہوئے، چھان جائے کربلا پہ خندق و خیبر کا رنگ، ضربت آباز میں ہے۔ تم نے شہید کربلا اسلام زندہ کر دیا، تم نے شہید کربلا اسلام زندہ کر دیا۔ عالم فتح پوری کہتے ہیں کہ اسلام سو چلا تھا رسول خدا کے بعد، آنکھیں کھلی ہیں مارکے کربلا کے بعد، آنکھیں کھلی ہیں مارکے کربلا کے بعد۔ خمار بارہ ونکوی صاحب کہتے ہیں کہ حسین ابن علی سنبھل کر بڑی دلیری کا امتحان ہے، حسین ابن علی سنبھل کر بڑی دلیری کا امتحان ہے، یہ کوئی خیبر کا در نہیں ہے، یہ لاش فرزند نوجوان ہے، یہ کوئی خیبر کا در نہیں ہے، یہ لاش فرزند نوجوان ہے۔ اے اہل عذاب علم و غم کے دن آئے، اے اہل عذاب علم و غم کے دن آئے، پھر تازیہ خوش بنو ماتم کے دن آئے، پھر بے کسی شاہ دو عالم کے دن آئے، پھر آئی قیامت کے
فاطمہ بیتاب ہے، پیاروں کی عزا میں پھر فاطمہ بیتاب ہے، پیاروں کی عزا میں رخت جو تازیہ خانے میں سما ہے، سب باعث تشریف امام دو جہاں ہے، حال مجاور کے سخن سے بھی آیا ہے، اس راز بیان کا یہ غم انگیز بیان ہے، اس راز بیان کا یہ غم انگیز بیان، یعنی جب اسے ماہ محرم نظر آیا، روزے میں رونق نہ وہ عالم نظر آیا، روزے میں رونق نہ وہ عالم نظر آیا، شاہ شہداء خواب کے اندر نظر آئے، چیلم جو ہوا ختم تو ارمان برائے، منزل ویرا میں علی کے قمر آئے، خوش ہو گئے خلدان شہ بیر و برائے، خوش ہو گئے خلدان شہ بیر و برائے، شاہ کے یہاں شاہ محرم میں نہیں تھے، فرمایا کہ ہم تازیہ خانوں میں مکی تھے، فرمایا کہ ہم تازیہ خانوں میں مکی تھے، ہر چند یہاں بھی وہی ماتم ہے، عزا ہے جو اہل عزا دور ہے، پاس ان کا بڑا ہے، جب دیکھو محرم میں وہاں حشر برپا ہے، ذاکر ہے عزادار ہے، نوحہ ہے بکا ہے، ذاکر ہے عزادار ہے، نوحہ ہے بکا، ہوتے ہوئے پابند غم اٹھتے ہیں کہیں سے، مجلس ہے کہیں جا علم اٹھتے ہیں کہیں سے، مجلس ہے کسی جا علم اٹھتے ہیں کہیں سے، کیوں ایسے عزاداروں کی مجلس میں نہ جاؤں، وہ یاد کرے اور انہیں دل سے بلاؤں، کیا ان کی محبت کا تجھے حال سناؤں، مر جائیں تڑپ کر جو نہ چھاتی سے لگاؤں، مر جائیں تڑپ کر نہ چھاتی سے لگاؤں، وہ عاشق صادق ہے جگر بند نبی کے، واللہ کے محسن ہے حسین ابن علی کے، واللہ کے محسن ہے حسین ابن علی کے، لب پر ہے کبھی سوز کبھی مرثیہ خوانی، گئے ذکر مسائب کسی واعظ کی زبانی، ہوتی ہے بیاں جب علی اکبر کی جوانی، پتھر کا جگر بھی ہو تو ہو جاتا ہے پانی، پتھر کا جگر بھی ہو تو ہو جاتا ہے پانی، ہاتھوں سے کلیجے کو پکڑ لیتا ہوں میں بھی، ہر چند کے صابر ہوں پرو دیتا ہوں میں بھی، ہر چند کے صابر ہوں پرو دیتا ہوں میں، ذاکر جو سناتا ہے یہ آقا کی جفائیں، چھینی کی ستمگاروں نے اطراف کی ردائیں، گردوں کو ہلا دیتی ہیں گریے کی صدائیں، بے ساختہ زہرا انہیں دیتی ہے دعائیں، بے ساختہ زہرا انہیں دیتی ہے دعائیں، معبود انہیں بخش دے
سر کی قسم معبود نے بخش دے تو اہل کرم ہے تجھ کو میری زینب کے کھلے سر کی قسم ہے اہل عذاب علم. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مشہور و معروف ذاکر اہل بیت مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب. آئیے عزاداری کے حوالے سے اس پیام زینب میں ہم ان سے ان کے تاثرات جانتے ہیں. عزاداری کے حوالے سے وہ کیا فرماتے ہیں، سماعت فرمائیے مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب سے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیزان محترم، عزاداری امام حسین علیہ السلام ہم سب پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہم سب پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، یہ میں نے کوئی خطیبانہ جملے نہیں کہے ہیں، بلکہ عزاداری امام حسین علیہ السلام ہم پر قرآن کی روشنی میں فرض ہے اور قرض ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے. دوسرے سورے کی 244ویں آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اور دوسری طرف سورہ شورى کی 23ویں آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تو عزیزان محترم، ان دونوں آیتوں کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری امام حسین ہم پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے. اور دوسری طرف سورہ والنجم کی 3 آیت بھی موجود ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرے حبیب تو کلام ہی نہیں کرتے ہیں اس وقت تک جب تک ان پر وحی نازل نہ ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتے تھے جب تک ان پر وحی نازل نہ ہو جائے. اور اب ہم نے دیکھا کہ وہی نبی کریم جب 3 شعبان سن 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جبرائیل امین آتے ہیں اور انہیں خبر شہادت امام حسین دیتے ہیں تو گریہ کرنے لگتے ہیں. یعنی نبی کریم گریہ کر کے بتا رہے ہیں کہ گویا یہ اللہ کا پیغام آیا ہے کہ حسین ابن علی شہید کیے جائیں گے. تو جب اللہ کا پیغام آیا کہ حسین ابن علی شہید کیے جائیں گے اور رسول خدا نے گریہ کیا، تو عزیزان محترم پھر آئیے سورہ احزاب کی 20ویں آیت دیکھیں آپ. اس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے ساری کائنات کے لیے اپنے نبی کی سیرت کو، اپنے نبی کے کردار کو نمونہ عمل بنایا ہے. تو اگر ہم نے دیکھا کہ نبی کریم جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور جبرائیل امین خبر شہادت دیتے ہیں، وہ گریہ کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، تو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کر کے گریہ بھی کریں اور اشکبار بھی ہوں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے شہید کے تعلق سے کیا کہا ہے. تو قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون. پروردگار نے کہا کہ خبردار جو لوگ راہ خدا میں شہید کیے گئے ہیں انہیں کبھی بھی مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں. اب آپ غور کیجئے اور تدبر کیجئے، تفکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ پروردگار کے یہاں پر شہید رزق پاتے ہیں اور شہید کبھی مرتے نہیں ہیں، شہید زندہ ہوتے
ہیں کہ عالم اسلام کے پاس کوئی دلیل ہے جو قرآن مجید کی اس آیت کو تعبیر دے سکے؟ عزیزان محترم، اگر کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل بھی دینے والی شخصیت حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ اس آیت کو معنی عطا کرنے والی شخصیت کا نام حسین ابن علی ہے۔ اس آیت کی تفسیر بن جانے والی شخصیت کا نام حسین ابن علی ہے۔ قرآن نے دعویٰ کیا تھا کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید زندہ رہتا ہے اور شہید اللہ کے یہاں سے رزق پاتا ہے۔ تو شہید زندہ ہے، اس کا ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا ثبوت کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے امام حسین نے اس وقت دیا کہ جب شام کی فوجیں، جب لشکر یزید امام حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کر کے دربار یزید میں لے جانا چاہتے تھے اور شام کے بازار سے گزر رہے تھے، لاکھوں کا ہجوم شام کے بازار میں جمع تھا، اس وقت نو کے نیزہ پہ امام حسین نے تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید زندہ رہتا ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید کی اس آیت کو اگر کسی نے معنی عطا کیے ہیں تو وہ امام حسین ہیں۔ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو شام کے بازار میں قرآن مجید کی اس آیت کی مجسم تفسیر بن گئے اور نیزے پہ تلاوت کر کے بتا دیا کہ تن سے سر کو جدا کر سکتے ہو مگر ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسین نے نو کے نیزہ پر تلاوت کر کے بتا دیا کہ شہید کو کبھی موت نہیں آتی، شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، شہید زندہ جاوید ہوتا ہے۔ امام حسین کی جو قربانی تھی وہ انسانی اقدار کے تحفظ کے لیے تھی۔ امام حسین نے جو قربانی دی تھی وہ انسانیت کی بقا کے لیے تھی۔ امام حسین کی جو قربانی تھی وہ دین کے تحفظ کے لیے تھی، شریعت کی بقا کے لیے تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ساری کائنات میں امام حسین کو دنیا کے ہر مذاہب اور مسالک کے افراد و حضرات خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور امام حسین کو اپنا رہبر مانتے ہیں۔ مہدی نظمی نے کہا تھا، در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ اگر آج کوئی دروازہ ہے ایسا جو کائنات کے لیے اتحاد کا مرکز و محور قرار پائے تو وہ در حسین ابن علی علیہ السلام ہے، وہ عزا خانہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر یوگیش پروین نے بھی مسجد، مندر، کلیسا اور دیر و حرم ہر جگہ جانے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ اتحاد کا مرکز اگر کوئی جگہ ہے تو وہ صرف اور صرف عزا خانہ امام حسین ہے، اور کہا تھا کہ مسجد و دیر و کلیسا نہ کبھی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو امام حسین کا عزا خانہ، امام حسین کا دربار ایک ایسا دربار ہے، امام کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں کائنات کا ہر انسان سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جہاں کائنات کا ہر انسان امام کی رفعت، امام کی عظمت، امام کی اہمیت کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر انسان امام حسین کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے خونش بروید لا الہ، ان کے بخشت بے یقینہ را یقین، ان کے لرزد سجود عظمی۔ ہمارا سلام ہو اس حسین ابن علی پر کہ جس نے تہے تیغ بھی کہا لا الہ الا اللہ، یعنی جو لا الہ الا اللہ کی بقا کا ضامن بن گیا۔ ہمارا سلام ہو اس حسین ابن علی پر جو بے یقینوں کو یقین کی دولت بخشتے ہیں۔ ہمارا سلام ہو اس حسین ابن علی پر کہ جس کے سجدہ آخر سے زمین کربلا میں ارتعاش پیدا ہو گیا تھا۔ تو حسین ابن علی ایک ایسی عظیم ترین شخصیت ہیں جنہیں کائنات کا ہر انسان اپنا رہنما تسلیم کرتا ہے اور اپنا رہبر تسلیم کرتا ہے، اور کیوں نہ کائنات کا ہر انسان انہیں اپنا رہنما تسلیم کرے۔ ان کی قربانی جو تھی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے تھی، انسانی اقدار کے تحفظ کے لیے تھی۔ اگر آج امام حسین کی قربانی کے جو مقاصد تھے وہ زندہ ہیں تو وہ شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے زندہ ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر دین کو بچایا، اور امام حسین کی قربانی کو دنیا تک پہنچا کر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین کے مقاصد کو ابدیت عطا فرمائی، امام حسین کے مقاصد کو دوام بخشا، امام حسین کی قربانیوں کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کتاب عشق دو بابست کربلا و دمشق،
یکے حسین رقم کر دیگر زینب. حسین جب کہ چلے بعد دو پہرن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھیں ابا کے دامن کو، حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. یہ مرثیہ سماعت فرمائیے شاداب نقوی صاحب و ہم نوا سے. حسین جب کہ چلے بادے دو پہرن کو، حسین جب کہ چلے بادے دو پہرن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی آبا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین جب کہ چلے بادے دو پہرن کو، در خیام پہلے حرم میں لگتے تھے. زمین پہ عابد بیمار سر پٹکتے تھے. بہن جو روتی تھی مڑ مڑ کے شاہ تاکتے تھے. زبان خشک تھی کچھ بات کہہ نہ سکتے تھے. زبان خشک تھی کچھ بات کہہ نہ سکتے تھے. پکارتے تھے حرم شاہ نامدار چلے، حسین مرنے چلے اور ہم کو مار چلے. حسین جب کہ چلے بادے
سکینہ 4 برس کے یتیم ہوتی ہے، حسین جب کہ چلے بادے دو بہن کو، یہ فکر کر کے لگے رونے سید ابرار، تباہی کان میں آوازیں احمد مختار، حسین تیری غریبی پا یہ رسول اگرچہ چل نہیں سکتا یہ پیاس راہوار، اگرچہ چل نہیں سکتا یہ پیاس راہوار، پیادہ پا طرف قتل گاہ جاؤ تم، ہماری امت عاصی کو بخشواؤ تم، حسین جب کہ چلے بادے دو بہن کو، حسین خوب سا روئے نبی کا سن کے کلام، کہا نہ کیجیے تشویش یا رسول انا، تمہاری امت عاصی پا صدقے ہو یہ غلام، یہ کہہ کے گھوڑے سے کہنے لگے بعزم تمام، یہ کہہ کے گھوڑے سے کہنے لگے بعزم تمام، زیادہ مجھ سے تجھے اپنی جان پیاری ہے، اٹھا قدم کے میری آخری سواری ہے، حسین جب کہ چلے بادے گلشن اسلام کے لٹنے کا سامان ہے، آہ مصیبت میں آج فاطمہ کی جان ہے، بولی یہ زینب کے شمر کاٹنا سر بھائی کا، روح پیمبر ہے یہ فاطمہ کی جان ہے، گلشن اسلام کے لٹنے کا سامان ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے
تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔